یا نور بجا نور صلی اللہ سیدنا و سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و وکیلنا و کفیلنا و مولانا محمد سراجک المنیر و آلہ آلہ یا نور بجا نور بجا نور نور بجا نور قبل نور بجا نور بعد لکن نور بابکا نور بابکا نور بلیکا نور وانتر نور بنور نور بنور علا نور صلی اللہ سیدنا و سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و وکیلنا و کفیلنا و آلانا و مولانا و مولانا محمد نورک الانور وعلى آله السلام الغرر والصحابة والمصابيح وأهله صلاة أجل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي أشباهنا نورا سبحان الله وفي أشباهنا نورا وفي أجسادنا نورا وفي أجسادنا نورا آمين آمين يا نور الملك الحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حرب القبائل الحاكمة المصطفى والمرتضى فابناهما والخاتمہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی انسان کو بیدار کو بھولے میں دو ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین اور جس نے سب کچھ ہو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور جو جوان بیٹے کی مسجد پہ نہ رویا وہ حسین اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا ارے خون نے جس کے دوبارہ پہ اجالا کر دیا ظاہر سی بات ہے محرم کا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے اور بخشش والا رحمت والا مہینہ ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت والا اور امام حسین کی شہادت کے صدقے میں ہم امت مسلمہ کی مغفرت کو یقینی ہے تو آج یہ محفل نور ان کے حساب ثواب کے لیے کیونکہ مہینہ محرم الحرام کا ہے اور 5 محرم الحرام
گزر گیا، اب چھٹی کی شک ہے۔ تو آج میں اس موقع کی مناسبت سے شہدائے کربل کی بارگاہ میں، رفقائے کربل کی بارگاہ میں، اہل بیت الزام کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ پہلے آپ کے ذہن میں محفوظ کریں، یہ محفل ہے ان کے والد کے اثار ثواب کے، ہم بیٹھے ہیں، اس کا ثواب ان کو ہم ذکر حسین کریں گے، ثواب ان کو پہنچے گا، ہم نعت اور منقبت پڑھیں گے، ثواب ان کو پہنچے گا، ہم سبحان اللہ کہیں گے، ثواب ان کو پہنچے گا، ہم درود پاک پڑھیں گے، ثواب، اور ایسا نہیں کہ ہم ثواب سے خالی رہ جائیں، یہ تو برکت ہے میرے آقا، رحمت ہے مصطفیٰ جانے آتے کہ ہم پڑھیں گے، ثواب ان کو پہنچے گا، لیکن جتنا ثواب ان کو پہنچے گا اتنا ہی ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کرسی تھوڑا آگے، کرسی آگے درود شریف دل سے پڑھیے۔ تو میں شہید کربل، شہید اعظم، راکب دوش پیغمبر، نواز رسول، جان وجود، حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار نظر کرتا ہوں۔ نیچے دیکھ رہے ہو، نیچے دیکھ رہے ہو، آگے پڑھوں نا، تھوڑا سا محبت سے سماعت کیجیے۔ خون شہید کربلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے، حامل صد پیام ہے، خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے، حامل صد پیام ہے، خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے، حامل صد پیام ہے، ظلم کے سامنے جھکے، ظلم کے سامنے جھکے، مومن کو یہ حرام ہے، حرام ہے، خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے، حامل صد پیام ہے، خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے، حامل صد پیام ہے، ظلم کے سامنے جھکے، ظلم کے سامنے جھکے، مومن کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور محبت کے ساتھ حدیث صاحب رہنا فرمائیے، بیٹی صاحب آپ کام کریں، تو اوپر سن رہی ہے باکس میں کلک کیا گھر پہ ہی بیٹھ کے مطلب نہیں سیکریٹری بولنے سے۔ ایسا محبت کے ساتھ رہنا فرمائیے، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ رہنا فرمائیے۔ دیکھیے ایک بات بڑی ہے، ظلم کے سامنے جھکے، مومن کو یہ حرام ہے، اور ارسد دیا حسین نے کربلا میں، جی جی۔ کربلا میں ولادت میں، ارسد دیا حسین نے اور بیعت نہ کی یزید، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارسد دیا حسین نے بیعت نہ کی یزید کی، ارے بیعت نہ کی یزید کی، ارے کلمہ
بلایا تو بھائی دیکھیں خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے، حامل صد پیام ہے، اور پیش محبت کے ساتھ بلایا فرمائیے ارے صبر کا نام زندگی. آپ دیکھیں یہ سوال تھا اور محبت کے ساتھ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں یہ ملاحظہ فرمائیں ارشاد حضرت شعر دیکھیں. اے کربلا کی سرزمین، کیا کہنا ہے حضرت؟ واہ. اے کربلا کی سرزمین، عراق نہیں عراق نصب ایک کروا تھا جہاں پہ جانا نہ جائے، تعزیہ بٹھانا نہ جائے، وہاں تعزیہ گھمانا نہ جائے، کیا کہنا ہے؟ وہاں فاتحہ پڑھنا نہ جائے، وہاں شیرینی چڑھانا نہ جائے، وہاں پھول ڈالنا نہ جائے، وہاں چادر چڑھانا نہ جائے، اور اس میلے کی رونق بڑھانے کے لیے وہاں شرکت کرنا نہ جائے. اللہ توفیق دے تو کربل جاؤ، عراق، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں وہاں جاؤ، وہاں حاضری دو. اور نہیں تو فاتحہ کرنا ہے تو اپنے گھر بیٹھ کر کرو، مسجد میں لا کر کے کروا لو تو نہیں کر سکتے ہو. شیرینی بناؤ، کھچڑے بناؤ، شربت بناؤ، سبیل پلاؤ، پیلو گے تو دل نورانی ہو جائے گا. اور لوگوں کو پلا دو گے تو امام حسین کی برکت سے مغفرت کا پروانہ مل جائے گا. اے کربلا کی سرزمین، اے کربلا کی سرزمین، تجھ میں حسین ہے مکی. کیا کہنا ہے؟ اے کربلا کی سرزمین، تجھ میں حسین ہے مکی، تجھ میں حسین ہے مکی. اے پتروں ہود سے صبح و شام، اے پتروں ہود سے صبح و شام، اے پتروں ہود سے صبح و شام، تیرے لیے سلام ہے. پتروں ہود سے صبح و شام، تیرے لیے سلام ہے. خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے. اور محبت کے ساتھ منا یہ شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. کشتی بھاوارے ابھی خلیج کا سر نظر آ رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے. ارے کشتی بھاوارے میں تھی پھانسی. کشتی سمجھتے ہیں؟ جی نا حضرت امام حسین کی کرامت اور تقدس سے ملاحظہ فرمائیے. ارے کشتی بھاوارے میں تھی پھانسی، نام حسین سے بچی. ملاحظہ فرمائیے. آگے دیکھو گے. ارے کشتی بھاوارے میں تھی پھانسی، نام حسین سے بچی. ارے نام حسین
دو شعر دو شعر پڑھو لیکن اختر کے خون کی عظمتیں میدان کربل میں سب سے ننھا شہید 6 ماہ کا حضرت امام علی کی بارگاہ میں شعر نظر ہے بلائے لیکن اصغر کے خون کی عظمتیں اصغر کے خون کی عظمتیں سمجھے گا کون بھی سواتیں ان کی رفت و بلندی تک اس کے ذہن کی رسائی بلائے اصغر کے خون کی عظمتیں سمجھے گا کون بھی سواتیں سمجھے گا کون بھی سواتیں جنت کی ساری نعمتیں جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے انعام ہے جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے انعام ہے انہیں شہید دے کر بنا حامل سچ پیام ہے ظلم کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے حضرت امام حسین کی محبت دل میں پیدا کرو سبحان اللہ امام حسین کی محبت مغفرت کا ذریعہ ہے امام حسین کی محبت بخشش کا سامان ہے امام حسین کی محبت گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے امام حسین کی محبت جہنم سے بچنے کا وسیلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی جو مرید ہوتا ہے سبحان اللہ غوث اعظم کی محبت کا پروانہ ہوتا ہے خواجہ پاک کی بخشش کا سامان ہوتا ہے اور جو سنی مسلمان امام حسین کے شیدائی ہیں میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمات کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب تم کہہ دو اے محبوب تم فرما دو کیا لا اسألکم علیہ اجرا میں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا میں اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا اس پر کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے میرے صدقے میں ملا ہے اور میں نے تم کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر گامزن کیا ہے میرے ذریعے سے تم نے خدا کو جانا پہچانا اور مانا ہے میں اس کا مطلب تم سے نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں صرف اتنا مانگتا ہوں اتنا مانگتا ہوں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو میری اہل بیت سے محبت کرو میرے علی سے محبت کرو میری فاطمہ سے محبت کرو میرے حسنین سے محبت کرو اور جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے میرے علی سے محبت کرو گے میری فاطمہ سے محبت کرو گے میرے حسن سے محبت کرو گے میرے حسین سے محبت کرو گے اور میری فاطمہ اور میرے علی اور میرے حسنین سے محبت کرتے ہوئے مر جاؤ گے تو تمہیں بھی شہادت کا درجہ دے دیا جائے گا
करने लगते हैं और जब उनके पास मलकुल मौत आते हैं तो जन्नत की बशारत सुनाते हुए आते हैं। और जब मेरी अहले बैत की शहनाई को कब्र में दफना दिया जाता है, मुनकर नकीर आते हैं और झिझोड़ करके उठाते हैं। तो जब नकीर मेरे अहले बैत के चाहने वालों की कब्र में आते हैं तो वो भी बहिश्त का मुस्दा सुनाते हुए आते हैं। मेरे बुजुर्गों को अहले बैत से मोहब्बत करो, करते हो ना फातिहा? अरे बोलिए। हज़रात हसनैन की बारगाह में याद देते हो? अरे बोलिए ना। दूसरे बनाते हैं ना, सबील और शरबत पिलाते हैं ना। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हज़रात हसनैन की बारगाह में आप करोगे तो अल्लाह ताला की जानिब से आप पर फضل की बरसात हो जाएगी, रहमत की बरखा आप पर बरस जाएगी। इनकी शान बहुत है, इनका मकाम बहुत निराला है, बहुत अजीम फضل के और बहुत अजीम शान के मालिक हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हज़रात अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसाओ, दिल नूरानी रहेगा। हज़रात अहले बैत की मोहब्बत से अपना दिल मुनव्वर रखो, जन्नत का परवाना मिल जाएगा। हज़रात हसनैन की मोहब्बत दिल में रखी और बची रहेगी तो आपके लिए जन्नत गुलजार रहेगी। यही नहीं बल्कि आपकी कब्र जन्नत बना दी जाएगी। इनकी मोहब्बत दिल में, लेकिन बताओ ये नहीं कि ढोलता सा बचा, ये गुनाह का काम है, इससे नहीं। ताजिया गलत बना कर, इससे नहीं। मातम करते, ये हराम है, इससे नहीं। संजीर सीना पूछ कर, नहीं, ये नाजायज है। जो काम शरीयत के मुताबिक है वो करो, जिसकी शरीयत ने इजाजत की है वो करो। इमाम हुसैन की मोहब्बत है, उनके नाम इसाले सवाब करो। पानी बंद किया गया था, पानी बंद किया गया था, तो आप पानी खूब पिलाओ। पानी नहीं, पानी की जगह शरबत पिलाओ, अच्छी सबील बना करके लोगों को पिलाओ। उन पर दाले बंद थे, खाना बंद था, अच्छा से अच्छा खाना पका कर उनकी बारगाह में नज़र करो, गरीबों को भी खिला दो, अमीरों को भी खिला दो। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, जिस दाने पर मीलाद पढ़ दी जाए, जिस पानी पर मीलाद पढ़ दी जाए, जब फातिहा करते हैं, मिठाई शीरीनी पानी रखते हैं जी हाँ। अरे अभी आप लाएंगे जो भी होगा, शीरीनी मिठाई खाना बातें खिलाएंगे ना, तो उसके साथ पानी डालते हैं। यकीन जानो, मेरे ज़हन में ये बात हमेशा रहती थी कि पानी जो लाते हैं मुफ्त में मिलता है, क्या हमेशा सोचता था। लेकिन जब मेरी नजर हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी के इस कौल पर गई तो मेरा दिल उछल गया। क्या कह रहा है? मैं खुशी से झूम गया। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तहरीर फरमाया कि जिस पानी पर मीलाद पढ़ दी जाती है, वो पानी जो पी लेता है, अल्लाह ताला उसके दिल में 1000 अनवार दाखिल फरमाता है। मेरे दिल में कहा, फौरन मेरे दिल में बात आई, एक नूर दाखिल हो जाए तो दिल नूरानी हो जाए, एक नूर दाखिल हो जाए तो ज़हन
جی ہاں بولو جی ہاں نہیں ہوتا ہے جی ہاں یہاں کالے اور گورے کی بات نہیں ہے. آپ سنی کو دیکھو اور ان کو بھی دیکھو. نہیں سمجھ جی آپ ان کو بھی دیکھو اور سنی کے چہرے کو بھی دیکھو. کون گورا ہے کون کالا اس سے مطلب نہیں. گورے اور کالے کی بات نہیں. جو رسول اللہ کی محبت والا ہوتا ہے اس کا چہرہ نور والا ہوتا ہے. کالے اور گورے کی بات نہیں, پیلے اور سانولے کی بات نہیں. دور سے دیکھو کون گورا ہے کون کالا اس سے کوئی مطلب نہیں. نظر دور ڈالو تو دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ اس کے مصطفیٰ والا آ رہا ہے. مصطفیٰ آ رہا ہے. چہرہ بتاتا ہے. ارے بولیے نا, چہرہ بتاتا ہے. دور سے دیکھو تو پہچان لو یہ مصطفیٰ جان آدم کے عشق والا ہے, یہ نبی کی میلاد والا ہے, یہ بزرگوں کی فاتحہ خوانی والا ہے, یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہے. دور سے معلوم ہو جاتا ہے, دور سے معلوم ہو جاتا ہے. اور میرے ان کو دوستو سنو, یہاں ہمارا دل چمک رہا ہے. ارے آپ کا دل چمک رہا ہے. چہرے کی چمک دل کی چمک چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. حاجی صاحب چہرے کی چمک دل سے ظاہر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. ارے آپ کو دور سے دیکھتے ہیں تو پہچانتے ہیں یہ عاشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بولیے صاحب, ارے بولیے نا. چہرے کی چمک بتاتی ہے یہ نبی کے عشق والا ہے. چہرے کا نور بتاتا ہے یہ نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہے. چہرے کی چمک بتاتی ہے یہ بزرگوں کا پڑھنے والا ہے. تو کس طریقے سے جہاں ہمارا چہرہ چمک رہا ہے, ہمارے تعلیم صاحب مر کر کے قبر میں گئے ہیں, تو نبی کی محبت کی وجہ سے ان کی قبر کی چمک رہا ہے. یہ میرے حسین پاک ہیں. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور ایک بات کا کوئی یا حسین یا حسین المدد. ایک آدمی بہت زور سے یا حسین ثابت کر دو المدد. یا حسین المدد. یا حسین ہم نے یا حسین کا نعرہ لگایا ہے, ہم یا علی کا نعرہ لگانے والے ہیں, تو ہماری قبر میں بھی مولا علی مشکل کشائی فرمانے والے ہیں. خدا کی قسم حضرت فاطمہ الزہرا عرش کے تنبورے تھام لے گی اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گی, مولا میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے, میں شہادت کا بدلہ صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے ابا جان رسول اللہ کی ساری امت بخش دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام حسین کے ایک خون کے ایک قطرے کے بدلے میں, حضرت امام حسین کے خون کے ایک بوند کے بدلے میں امت مصطفی کے سارے گناہگاروں کی مغفرت پر جائے. یہ میرے حسین پاک ہے. توجہ حاضر ہے نا. تقریر باقی ہے. تھوڑا سا وقت لوں. آپ منا کے بھائی سے آپ کو منا کے کھانے میں آگے وہ بھی آگے. میرے بزرگوں دوستوں محبت سے سنیے, ہمارے منا واقعی ہمارے منا ہے. اللہ تعالیٰ
میرے بزرگوں دوستوں، حضرت امام حسین اور ان کے بڑے بھائی کون ہیں؟ امام حسن زور سے بولو، حسن زور سے بولیے، امام حسن امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں ان کے بہنوئی حضرت عبداللہ کے ساتھ یہ تینوں حج بیت اللہ کے لیے چلے گئے۔ کہاں چلے؟ آپ حج میں گئے نا؟ آپ جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج کی اس مجلس نور میں میں دعا کرتا ہوں میرے حسین پاک کے صدقے میں مولا ان سبوں کو حاضر آمین آمین وہ آپ یہ مت سوچو کہ ابھی ہمارے پاس نظر ہی نہیں آتا، یہ میرے حسین کا کرم ہے، میرے آقا کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں جانتا کہاں سے کرم ہو جائے گا۔ تینوں حج بیت اللہ کے لیے غور سے ایک دن پر ان لوگوں کا سامان سفر ادا لگا، راستے کا سامان کھانے پینے اور دیگر چیز یہ کوئی پر سب رکھ دیے گئے تھے۔ یہ چلتے رہے، راستے میں اونٹ بہ گیا، سامان سے لدا ہوا اونٹ غائب نہیں، تو پیچھے لگے لوگ چلتے رہے، اونٹ کہیں غائب نہیں ہوتا ہے نا، جان بڑی تو ہے نا، نہیں ہوتا ہے، بہ گیا غائب۔ اب یہ لوگ چلتے رہے، راستے میں بھوک لگی، پیاس لگی، اور عرب اس وقت ابھی تو جاؤ تو کہیں راستے میں پانی نظر نہیں آتا، صحیح بات، اس وقت تو سوکھا ہی سوکھا، کہیں ہریالی نہیں ہے، راستے میں پیاس کی وجہ سے پریشان ہوئی تو راستے میں ایک جگہ ایک بوڑھی عورت کی کٹیا نظر آئی، جھوپڑی نظر آئی۔ حضرات حسنین عبداللہ جعفر اس حجرے کے پاس گئے، کٹیا کے پاس گئے، بوڑھی عورت سے کہا بوڑھی ماں کچھ پینے کو ہے؟ بکری ہے، ٹھہر جائیے، میں دودھ دودھتی ہوں، آپ لوگ پیتا ہوں۔ اس نے بکری کا دودھ دودھا، ان لوگوں کو پلاتا ہوں۔ ان لوگوں نے دودھ پینے کے بعد پھر کہا بوڑھی ماں کچھ کھانے کو بھی ہے، ہم لوگ کو بھوک بھی لگی، تو اس نے کہا ٹھہریے، بکری ذبح کرتی ہوں، گوشت تیار کرتی ہوں، آپ لوگ کو کھلا دیتی ہوں۔ اس نے بکری ذبح کر دی، ساتھ بکری ذبح کر دیا، کھانا تیار کیا، گوشت بنا، ان لوگوں کو کھلا دیا، ان لوگوں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد جب چلنے لگے تو حضرات حسنین کریمین نے فرمایا بوڑھی ماں تم گھبرانا نہیں، ہم لوگ حج میں جا رہے ہیں، حج سے واپس ہوں گے، تم مدینہ منورہ چلی آنا، ہم لوگ تمہارے اس کام کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ جو لوگ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سبیل و شربت پلاتے ہیں، کھانا اور کھچڑے کا انتظام کرتے ہیں، بہت سے انشاءاللہ عقیدہ بدل جائے گا۔ فرمایا کہ بوڑھی ماں ہم لوگ حج میں جا رہے، واپس ہوں گے، مدینہ منورہ جب پہنچے تو تم آ جانا، ہم تمہارے اس حج کا، اس کام کا بدلہ، اس کا عوض تمہیں دیں گے۔ لوگ چلے گئے، حج میں جانا تھا، آگے بڑھ گئے۔ شام ہوئی، بوڑھی عورت کا شوہر اٹھا، بوڑھا جیسے ہمارے حاجی صاحب بولیں گے، حاجی صاحب بولے نہیں ہے، ابھی بڑھاپے میں جا رہے ہیں، قدم رکھ بوڑھا ہے، اس کا شوہر بوڑھا آیا، دیکھا بکری نہیں، پوچھا ہے بڑھیا بکری کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ 3 لوگ آئے تھے، اپنے کو اہل بیت سے بتایا کہ ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں،
भूखे थे, प्यासे थे, मैंने दूध पिला दिया, बकरी ज़बह करके पका करके गोश्त उसका खिला दिया। उन लोगों ने कहा है कि हम हज से वापस जब मदीना आएंगे तो तुम मदीना आ जाना, तुम इसका बदला दोगे। उस बूढ़े ने कहा, न जान न पहचान, तूने बगैर जाने पहचाने अपनी बकरी खिला दी, अब क्या मिलने वाला है, कौन देने वाला, जिसको जानती भी नहीं तुम। बड़बड़ाया, तब तो चिल्लाएगा, कितना बड़बड़ाया, कितना बड़बड़ाया, खामोश हो गया, बैठ वक्त गुजरता रहा। ये बूढ़ा बूढ़ी दोनों अकेले थे, कोई था नहीं, परेशान हो गए। फातह कशी की नौबत आई तो ये लोग अपने उस मकाम को छोड़कर मदीना शहर में आ गए और मदीना शहर में आकर के ऊंट की लीडें, समझ रहे ना, ऊंट की लीडें चुनते थे, उसी को बेच करके अपना पेट पालते थे। एक दिन वो बूढ़ी औरत ऊंट की लीडें चुनती हुई हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे के सामने से हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर से बूढ़ी औरत को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कब देखा था, सिर्फ एक नजर देखा था, एक बार बूढ़ी औरत की खिदमत की थी। इमाम हुसैन ने अपने मकान के अंदर से देखा और उसके गुलाम से कहा, खादिम से कहा, अरे जल्दी जाओ, बूढ़ी औरत को बुला लाओ। खादिम जल्दी से आया, बूढ़ी औरत को कहा, ओ बूढ़ी माँ, तुम्हें हमारे आका बुला रहे। कौन आता? इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? मैं नहीं जानती, मैं नहीं पहचानती, मुझे तो बुला रहे। चलो तुम्हें बुला रहे, चलो तुम्हें बुला रहे। बूढ़ी औरत घबरा गई, न जाने क्या बात, कौन इसके आका है, पहचानती न थी। बूढ़ी और डरी हुई, सहमी हुई, हिचकिचाती हुई इमाम हुसैन के गुलाम के हमरा करीब हुई, घर के अंदर दाखिल हुई, हज़रत इमाम हुसैन के सामने हाजिर हुई। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बूढ़ी माँ, तूने मुझे जाना? अरे बूढ़ी, तुमने मुझे पहचाना? से कभी तुम्हें नहीं जानती, मैं आपको नहीं पहचानती, क्या बात है? क्या है बूढ़ी माँ? हम अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। हम एक मरतबा फला मौके से जब हज को जा रहे थे और हमारा सामान से लगा हुआ ऊंट गायब हो गया था, तो हम तुम्हारे दरवाजे पर गए थे, तूने बकरी का दूध पिलाया था, हम भूखे थे, तूने बकरी ज़बह करके उसका गोश्त पका करके खिलाया था। पूरे और फौरन कहते हैं, हुजूर मैंने पहचान लिया, हुजूर मैंने आपको जान लिया, हुजूर पहचान लिया। तो मेरे हज़रत इमाम हुसैन ने अपने खादिम से कहा, इस बूढ़ी औरत ने एक बकरी खिलाई थी, इसलिए मेरी बारगाह से इसको एक सुन बकरिया दे दो। एक बकरी खिलाई थी, 100 बकरियां दे दो, और सिर्फ 100 बकरियां नहीं, 1000 अशरफियां भी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उछल पड़ी, चेहरा चमक गया, खुशी से झूम गया। 100 बकरियां, 1000 अशरफियां। और फिर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने खादिम से कहा, मेरे साथ मेरे बड़े भैया भी थे, मेरे साथ मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा भी थे, तुम लेकर के जाओ हज़रत इमाम हसन की बारगाह में, मेरे बड़े भाई की बारगाह में बूढ़ी औरत को ले जाओ। खादिम हज़रत इमाम हुसैन का गुलाम उस बूढ़ी औरत को साथ लेता है, हज़रत इमाम हसन के घर पर हाजिरी देता है। वो बूढ़ी औरत जब हज़रत इमाम हसन की बारगाह में पहुंची तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया, बूढ़ी माँ ये बताओ, छोटे भाई की बारगाह से तुम्हें क्या मिला है? छोटे भाई ने तुम्हें क्या दिया है? उसने कहा 100 बकरियां दी हैं, सुभान अल्लाह, 1000 अशरफियां दी हैं। जैसे ही बूढ़ी औरत ने कहा, इमाम हुसैन की बारगाह से 100 बकरियों का रेवड़ मिला है, 1000 अशरफियां मिली है, तो हज़रत इमाम हसन अपने गुलाम से कहते हैं, छोटे
से बोलो 300 कितनी अशरफिया हो गई 3,000 3,000 हज़रत इमाम हसन देने के बाद कहते बूढ़ी माँ हम दोनों भाई से बनाते हमारे बहनों ने भी दे खादिम से कहा अपने गुलाम से कहा अब इस पूरी औरत को हज़रत अब्दुल्ला के पास लेकर के लाओ उनका खादिम उस पूरी औरत को हज़रत अब्दुल्ला जाफर के पास लेकर के आता है जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर के पास वो पूरी औरत आई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर ने फरमाया बूढ़ी माँ दोनों भाइयों ने कितना दिया है दोनों भाइयों ने कितना दिया है दोनों भाइयों की बारगाह से कितना मिला है बूढ़ी औरत ने बताया 300 बकरियां मिली है 3,000 अशरफियां मिली है तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर कहते हैं दोनों भाइयों ने कितना दिया है उतना मेरी बारगाह से तन्हा दे दिया जाएगा सुभान अल्लाह अब 300 300 तो पहले था इन्होंने किया 300 तो कितनी हो गई 600 उन लोगों ने दिया था कितनी अशरफियां 3,000 इन्होंने कितनी दिया 3,000 कितना हो गया 6,000 अशरफियां और 600 बकरियां रेवर को किसी सूरत से सवाला झोली उठाई किसकी अशरफियों की और धीरे धीरे मटकते खुशी खुशी मसालतों के खुमार में झूमते हुए अपने कुटिया तक आई बूढ़ा उसका कुटिया के अंदर था अंदर गई अशरफियों की थैली उस बूढ़ी औरत ने अपने पूरे शहर के सामने रख दिया अरे बुढ़ा ये क्या है वही जो आप चिड़चिड़ा रहे थे जो आप गुस्सा हो रहे थे मैंने अहले बैत को एक बकरी खिला दी थी तो आप कितना गुस्सा हुए थे कितनी डांट आपने मुझको पिलाई थी ये उन्हीं की करामत है उन्हीं की नवाजिश है ये उन्हीं की देन है ये उन्हीं का एहसान है ये उन्हीं की बख्शिश है कितना है मत पूछो कितना है 6,000 अशरफियां 6,000 अशरफियां है अरे 6,000 अशरफियां नहीं क्या देख रहे जरा बाहर चलिए बाहर क्या अरे चल करके तो देखिए हमने सिर्फ एक बकरी खिलाई थी उन लोगों ने 600 बकरियां दे दी अच्छा भी मुस्तफा कहता है उस पूरी औरत ने जाना न था पहचाना न था बगैर जाने और पहचाने हज़रत हसनैन को अपनी एक बकरी खिला दी थी तो उनकी सखावत से माला माल हो गई तो हम लोग को जान करके भी और पहचान करके भी उनकी बारगाह में सभी लोग ठिकाना नजर करते हैं तो हम पर कितना करम होगा सुभान अल्लाह हज़रत हसनैन की बारगाह में नज़र न्याज़ करते बरकतें बरसते उनकी बारगाह में सभी लोग खिचड़े बनाते रहते इंशाअल्लाह रहमत होती रहेगी उनकी बारगाह में सारे समाज के करके लोगों को खिलाते रहते लोगों को पिलाते रहते हो जाएगा मर जाएगा बख्शिश का खजाना मिल जाएगा कब्र में जाएंगे मग़फ़िरत का परवाना मिल जाएगा और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की रिफ़ाक़त मिल जाएगी उनका साथ मिल जाएगा जिसे हज़रत हसनैन का साथ मिल जाएगा उसकी यकीनन मग़फ़िरत हो जाएगी और जन्नत के मालिक तो हज़रत हसनैन है क्या बात है जन्नत का मालिक कौन है अरे बोलो ना जन्नत का मालिक कौन है हज़रत हसनैन है मेरे आका ने फरमाया है हसनैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं जन्नत के वहाँ सरदारी किसकी रहेगी बोलो ना किसकी रहेगी हसनैन की सरदारी रहेगी तो जब उनकी सरदारी रहेगी तो उनका चाहने वाला जन्नत में न जाएगा तो कौन जाएगा समझ रहे ना हसनैन की मनक़बत हज़रत हसनैन से दीवानगी रखो हज़रत हसनैन से मोहब्बत रखो हज़रत हसनैन से उल्फत रखो
حضرات حسنین سے پیار کرو، حضرات حسنین کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرو، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ان کا کرم رہے گا اور مر جاؤ گے تو ان کا کرم رہے گا۔ حسین آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ ہیں، نبی کی گود کے بعد یہ مر نہیں سکتے، کہ وہ ماہ بھی اس بارگاہ آنے سے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے۔ یہ بات آج بتا دوں آپ کو، ابھی محرم خان کتنی تاریخ ہے؟ چھٹی ہو گئی، عاشورہ کی رات آئی ہے نا، اس دن روزہ رکھیں گے، بہت سارے لوگ رکھیں گے، مستحب ہے، ضروری نہیں کہ مستحب ہے، لیکن غور سے سنیے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن روزے کی فضیلت بہت ہے، اللہ کے پیارے رسول کے نوازوں کی محبت میں اس دن گرنیاں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ جب جانور عاشورہ کا اس قدر احترام کریں تو ہم لوگ کیوں نہ احترام کریں؟ بہت سوال ہے۔ میرے بزرگ کو ایک بات بتا عاشورہ کی دن آئے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یاد ہے سب اکثر مسلم یاد ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اکثر لوگ کیا کیے رہتے ہیں؟ حضرت بابا کہ عاشورہ کے دن 70 کتنے مرتبے؟ 70 مرتبے جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو مغفرت چاہیے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل یاد ہے؟ نہیں یاد ہے دیکھ لینا قرآن شریف میں، اور اگر نہیں بھی پڑھ پاتے ہو تو آپ ہمارے بہت سارے لوگوں کو کیا ہوگا، بہت سارے لوگ کیا ہوگا، آپ کہیں بھی دیکھ کر کے پڑھ لو، دعاؤں کی کتابوں میں بھی رہتا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 70 مرتبہ پڑھ لو، سارے گناہ بخش دیے جائیں، سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور ایک بات بتاؤں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں یاد ہے دعاؤں کی کتابوں میں، وظائف کی کتابوں میں یاد ہے، حاجی صاحب کو تو ضرور یاد ہوگا، اس لیے یہ کلمہ میدان عرفات میں بھی خوب پڑھا جاتا ہے، مینا میں بھی خوب پڑھا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے خواجہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اسے 100 مرتبے پڑھے، کتنی مرتبے؟ 100 مرتبے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بہرحال عاشورہ کا دن آئے تو روزہ رکھ لیجیے گا، لیکن عاشورہ کا روزہ صرف ایک نہیں رکھنا ہے، 10ویں کا روزہ تو ہے، لیکن چونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اس لیے ان کے طریقے پر رہنا مکروہ ہے، اس لیے اس کے آگے یا اس سے پیچھے، یعنی اس کے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن، چاہے 9-10 رکھ لو یا 10 اور 11 رکھ لو، ایک دن بنا کر کے 2 روزے رکھ لو، ایک روزے رکھنا مکروہ ہے۔ اس کی بہت فضیلتیں ہیں، بے پناہ ثواب ہے۔ حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں اس دن کو یوں ہی مت گزارو بلکہ وہ رحمت اور برکت والا دن ہے، اس دن تلاوت میں گزارو، درود پاک پڑھنے میں گزارو، ذکر و اذکار میں گزارو، تسبیحات و تحلیلات میں گزارو، ذکر و اذکار کرتے رہو، اس دن بہت رحمت ملے گی، بہت برکتیں کچھ برسیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دن عبادت میں گزارو گے تو مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ عاشورہ دیکھیے آج رزق کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور ابھی یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کیا بولتے ہیں جب سے کورونا چلا ہے، ایک تو نوٹ بندی ہندوستان میں آئی، سب کا بند ہو گیا ہے نا، سارا ہی خسارہ تو ہے،
نوٹ بندی کے بعد پھر جو پریشانیاں آئی تو پریشانیاں ہی پریشانی. نوٹ بندی کے بعد کیا ہے؟ NRC مطلب منحوسیت ہی منحوسیت ہے. منحوسیت ہی لوگ پریشان ہیں, حالات تباہ ہیں. لیکن میرے بزرگوں دوستوں ایسے حالت میں بھی جو کچھ وصیتیں اور نصیحتیں اور اذکار تکبیر تحلیل بتائی گئی ہے اس پر عمل کرو تو ضرور برکتیں مل جاتی ہیں, روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے. اور میرے بزرگوں دوستوں اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. عاشورہ کا دن کون سی تاریخ؟ 10 تاریخ کون سی تاریخ؟ اردو. محرم کی 10 تاریخ کو اپنے بچوں پر, گھر والوں پر, بیوی بچے پر, بہنوں بیٹیوں بیٹوں پر جتنا ہی زیادہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی برکت پوری سال میں. سبحان اللہ. روزانہ 100 روپے خرچ کرتے ہو, اس دن 100 نہیں 1000 2000 خرچ کرو. بچوں کو 10-20 روپے دیتے ہو, اس دن آؤ زیادہ سے زیادہ دو. جتنا زیادہ بچوں پر عاشورہ کے دن خرچ کیا جائے گا اللہ رب العزت کی جانب سے اس دن کی برکت سے پورے سال برکتیں عطا اس لیے میری بات بھی یاد کہ عاشورہ کے دن کے لیے پروانوں کے لیے اپنے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے. بچے کیا چاہتے ہیں, کیا کھانا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں, کیا پینا چاہتے ہیں, ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتوں کا خزانہ, برکتوں کا پروانہ. میرے بزرگوں دوستوں یہ چند باتیں میں نے آپ کو اصلاح کے لیے بتا دی تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو جائے اور ساتھ